Assalamu alaikum, dear students of class 8th. Hope you are fine at your home. Open your textbook at page number 180, chapter friction, and our today's subtopic is disadvantages of friction. آج کا جو ہمارا سب ٹاپک ہے ڈس ایڈوانٹیجز آف فرکشن. فرکشن جو ہیں یہ آبجیکٹس کو ویئر اینڈ ٹیئر کرتا ہے. ٹنی پیسز جو ہوتے ہیں وہ بریک آف ہوتے ہیں ایک سرفیس سے جب یہ رب ہو جاتا ہے دوسرے آبجیکٹ کے سرفیس سے. جو ویئر اینڈ ٹیئر ہوتا ہے فرکشن کی وجہ سے وہ تیزی میں بھی ہو سکتا ہے اور سلولی بھی ہوتا ہے. یہ ڈیپینڈ ہوتا ہے نیچر آف مٹیریلز آف دا ٹو سرفیسز، یعنی دو سرفیسز کے نیچر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ان کا جو سرفیس ہے کتنا رف ہے کتنا سموتھ ہے اس پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے. فرکشن یا فرکشنل فورس جو ہیں یہ نقصان دہ بھی ہیں ہمارے لیے اینڈ کنسیڈرڈ این ایول بیکاز آف دا فالوئنگ ڈس ایڈوانٹیجز. نمبر 1، فرکشن جو ہیں ویئرز اوے دا شوز آف آور شوز سولز آف آور شوز. فرکشن ویئرز اوے دا سولز آف آور شوز. جب ہم چلتے ہیں روڈ پہ وہاں پہ ایک فرکشن ہوتی ہیں سولز جو ہمارے شوز کے سولز ہیں اور سرفیس آف دا روڈ. جب سولز ہمارے شوز کے رب ہوتے ہیں رف سرفیس آف دا روڈ، جو ٹنی پیسز ہوتے ہیں سولز کے کیپ آن بریکنگ، وہ ٹوٹتے جاتے آہستہ آہستہ سے، اور جو سول ہے ہمارے شو کا ویئر آؤٹ گریجولی. دا ویئر اینڈ ٹیئر آف دا سولز آف آور شوز جو ہیں الٹیمیٹلی کازز ہولز ان دا سولز. الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے اس ہمارے شوز میں، اس میں جو اس کا جو سول ہوتا ہے اس میں دھیرے دھیرے چھوٹے چھوٹے سوراخ پڑ جاتے ہیں ڈیو ٹو دا ویئر اینڈ ٹیئر. شوز گیٹ ڈیمیجڈ اینڈ بیکم انفٹ ٹو ویئر. تو یہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں تو انفٹ ہوتے ہیں پہننے کے لیے. اسی طرح نمبر 2، ٹائرز آف وہیکلز ویئر آؤٹ گریجولی ڈیو ٹو فرکشن. جو ٹائرز ہوتے ہیں وہیکلز کے، جیسا کہ کارز کے ٹائرز ہیں، بسز کے ٹائرز ہیں یا ٹرکز کے ایٹسٹرا مختلف ٹرانسپورٹ کے، وہ روڈ پہ چلتے ہیں وہاں پہ بھی فرکشن ہوتی ہیں سرفیس آف دا ٹائرز اینڈ سرفیس آف دا روڈ. جو ربنگ آف ٹائرز ہوتے ہیں روڈ کے ساتھ بریکنگ ہوتی ہے وہاں پہ ٹنی پیسز آف ربر. جو ٹائرز کے بمپز ہوتے ہیں، ٹائرز کے جو اوپر والی جو پرت ہوتی ہیں وہ گریجولی بریکنگ ہوتے ہیں ان کا. الٹیمیٹلی آل دا ٹریڈس پریزنٹ آن دا سرفیس آف اے ٹائر. جو ٹائر کے اوپر والی جو سرفیس روڈ کے ساتھ سٹرائی کرتے ہیں ان کے جو ٹریڈس ہوتے ہیں تو وہ وارن آؤٹ ہوتے ہیں اور ٹائرز بیکمز بالڈلی، وہ پوری یہ سموتھ بن جاتے ہیں، ان کے بمپس دھیرے دھیرے ختم ہو جاتے ہیں ڈیو ٹو ویئر اینڈ ٹیئر. سچ بالڈلی ٹائرز ہیو ٹو بی ریپلیسڈ بائی نیو ٹائرز. تو ان ٹائروں کو پھر ریپلیس کرنا پڑتا ہے، وہاں پہ نئے ٹائرز لگانے پڑتے ہیں. thus the tires of vehicles wear out due to friction with the roads. the tires of bicycles also wear out gradually due to friction with the road. اسی طرح بائسیکل کے جو ٹائرز ہوتے ہیں وہ بھی دھیرے دھیرے جب ان کا جو بمپس ہوتے ہیں، ان کے جو گروز ہوتے ہیں وہ بھی دھیرے دھیرے جب ریڈیوس ہو جاتے ہیں فرکشن کی وجہ سے، ان کی جو سرفیس وہ بالڈلی بن جاتی ہیں تو وہ بھی ریپلیس کرنے پڑتے ہیں، وہ بھی انفٹ ہوتے ہیں اس کے لیے. اسی طرح فرکشن ویئرس آؤٹ دا ربنگ مشین پارٹس. اگر ہم مشین پارٹس کی بات کرتے ہیں، جو مشین پارٹس ہوتے ہیں گیئرز ہوتے ہیں ایٹسٹرا، جب رب ہوتے ہیں وہ کانسٹنٹلی ڈیو ٹو فرکشن ربنگ پارٹس آف مشین وہ ویئر آؤٹ ہوتے ہیں دھیرے دھیرے. تو مشین پارٹس جو ہیں جو بال بیئرنگ ہوتے ہیں سائیکلز کے یا مشینز کے وہ وارن آؤٹ ہوتے ہیں. ڈیمیج پارٹس جو اس مشینز کے ہوتے ہیں وہ ریپلیس کرنے پڑتے ہیں، اس کو دوسرے لگانے پڑتے ہیں. اٹ از آل بیکاز آف
फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन की डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, इसकी वजह से भी बहुत ये नुकसान दह होता है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो घसीट के वो अनफिट हो जाते हैं, इनको फिर ये छोड़ने पड़ते हैं, तो वो अनफिट होते हैं उस मशीन के लिए या दूसरे चीज़ों के लिए। इन नेक्स्ट वी विल डिस्कस द फ्रिक्शन wears out the brake pads of vehicle gradually. Thanks.